علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب نہیں سنائی دیا؟ پھر سے میں کہہ رہا ہوں، اب آپ جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في كلامه المجيد اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز علماء اکرام، میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، میرا موضوع ہے اسلام اور سائنس. سائنس کیا ہے؟ انسانوں نے جو علم کو اکٹھا کیا کسی بھی موضوع پر، اس کو سائنس کہتے ہیں. اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اسلام، اور عام طور پر سائنس وگیان جسے کہتے ہیں ہندی میں. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، میں آپ سب سے پوچھوں گا، کیا چیز زیادہ اہم ہے، اسلام یا سائنس؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میں اس درس کے دوران آپ لوگوں کو کئی بار سوال پوچھنے والا ہوں، تو جو لوگوں کو عادت نہ ہو وہ ابھی عادت ڈال دیں. سوال کے جواب جب تک نہیں ملیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا. کیا چیز زیادہ اہم ہے، اسلام یا سائنس؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اسلام. اللہ تعالیٰ نے اسلام دین بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ کیسا ہے ہمارا رب؟ العلیم، سب کچھ جاننے والا، الخبیر، باخبر، الحکیم، حکمت والا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ ملک میں، سورہ 67 آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق، کیا جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ تو لطیف ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز سے باخبر ہے، سمجھنے والا ہے، جاننے والا ہے. الخبیر ہے، سب کچھ سے باخبر. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام دین بھیجا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار نبیوں کو بھیجا، انسانوں کو راستہ بتانے، انسانوں کی رہنمائی کرنے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین بنایا اپنے علم سے، سب کچھ جاننے والا مالک ہمارا، اس نے اپنے علم سے یہ دین کو ہمیں بھیجا. یہ دین ہے اسلام، تاکہ ہم اسے سمجھیں، تاکہ ہم اس پر چلیں. سائنس، گیان، وگیان، یہ سب انسانوں کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے ایک بڑے اہم سوال پر غور کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں عقل استعمال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو بھی آپ سمجھتے ہیں بتائیں. عقل استعمال کر سکتے ہیں اسلام میں یا نہیں کر سکتے؟ ہاں یا نہ؟ آئیے غور کریں. اس موضوع پہ علماء میں بھی بہت اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں. آئیے اس سوال کے جواب کو پہلے سمجھتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں 24 مقامات پہ کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرو گے؟ یا اللہ کہتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل استعمال کرو. 24 مقامات پر کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ عقل استعمال کرو. اللہ کہتا ہے 3 مقامات میں جو میں بتا سکتا ہوں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھو گے نہیں؟ 3 مقامات پہ اللہ کہتا ہے افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرو گے؟ 14 مقامات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اولم یرو، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں یا تم دیکھتے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کہا ہے، سوچنے کہا ہے، عقل استعمال کرنے کہا ہے.
تو عقل کا استعمال کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ شروعات میں قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. ہمیں غیب پر ایمان رکھنا ہے. پتہ یہ چلا کہ عقل کی لمٹ ہے. عقل سب چیز احاطہ نہیں کر سکتی. تو اسلام نے کیا کہا؟ عقل کو استعمال کرو، لیکن عقل کے مقام بھی پہچان لو. عقل کی جگہ کہاں ہے؟ قرآن اور حدیث کے نیچے ہے. قرآن اور حدیث سے اوپر نہیں ہے. قرآن اور حدیث کو چیلنج کرنے کے لیے نہیں ہے. تو سائنس یعنی عقل سے مراد سائنس میں لے رہا ہوں، سائنس کا مقام نیچے ہے. عقل کو استعمال کرو لیکن اس کی لمٹ جانو. اب جیسے مثال کے طور پہ گاڑی پہ راستے کو گاڑی پہ چلاؤ، لیکن جہاں راستہ ختم ہو جاتا ہے وہاں رک جاؤ. اب پہاڑی علاقے میں چل رہے ہیں، پہاڑ میں راستہ ختم ہو گیا اور گاڑی چلا کے آگے چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اپنی لمٹ جان لینا بہت ضروری. عقل کی لمٹ کہاں ہے؟ قرآن و حدیث کے نیچے ہے. لیکن آج بہت سارے ایسے انسان ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے. ایسے انسان غیر مسلمان بھی ہیں، اور کئی سارے ایسے انسان، بہت افسوس کی بات، مسلمانوں میں بھی ہیں، جو حالانکہ مسلم گھر میں پیدا ہوئے لیکن سچ مچ نہیں مانتے. اب وہ لوگ سائنس کو اوپر رکھتے ہیں، وہ لوگ سائنس سے سب چیز پرکھنا چاہتے ہیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ نے اب تک ایمان نہیں لایا، اگر ایمان نہیں لایا، آؤ تمہیں ہم سائنس سے بتاتے ہیں کچھ باتیں. تم سائنس کو مانتے ہو نا، ہم تمہیں سائنس سے بتاتے ہیں، پھر ایمان لے آؤ اور پھر قرآن و حدیث کو اوپر رکھ دو، عقل کو نیچے کر دو. تو آج کے درس میں ہم سائنس سے اینالائز کرنے والے ہیں اسلام کی کئی باتیں جو اسلام نے سکھایا. سائنس کیا کہتا ہے ہم دیکھیں گے اور ایک نتیجے تک پہنچیں گے کہ کیا ہے اس بارے میں حقیقت. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک اور بات دیکھ لیتے ہیں. پچھلے نبیوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہیں اللہ تعالیٰ نے پہچاننے کے لیے معجزے دیے. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا؟ بلند آواز میں بتائیے، کون بتاتا ہے؟ ہاں جی بتائیے. مردوں کو زندہ کرنا. اگر آپ اس وقت کے لوگوں کی ذہنیت دیکھیں گے، آپ پائیں گے وہ لوگ طب کو بہت بڑا مانتے تھے، سب چیز طب سے تولتے تھے، میڈیسن، کہ بھئی طبی طور پر جو آگے تو بہت بڑا آگے. تو اللہ نے ایسا معجزہ بھیجا کہ طب پھیکا پڑ گیا. اس معجزے کے سامنے مرے ہوئے کو زندہ کرنا، طب پھیکا پڑ جائے گا. ایسے چیز طب کر سکتا ہے، میڈیسن کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ذہنیت کے مطابق انہیں ایسا ہی معجزہ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا معجزہ کیا تھا؟ لاٹھی پھینکی اور بن گیا سانپ. اور جو جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی تھی اور ان کی لاٹھیاں جو سانپ بن گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کا سانپ جو اس لاٹھی کو پھینک کے جو سانپ بنا، وہ جا کر باقی کے سارے سانپوں کو نگل گیا. وہ لوگوں نے تو آنکھوں کا دھوکہ کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ جادوگر تو سمجھ گئے یہ تو جادو نہیں ہے، جادو پھیکا پڑ گیا ان کا. وہ لوگوں کے لیے سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ ان کا جادو تھا. اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ ان کا جادو پھیکا پڑ گیا. ان کو بات سمجھ میں آ گئی اور سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اللہ کے آگے. ہے نا؟ سمجھ میں آ گئی ان کو بات. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کے لیے بھیجا گیا، ہم پاتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے عربوں کو بہت فخر تھا اپنی زبان کے تعلق سے. عربی زبان کے تعلق سے ان کو بہت فخر تھا. اور باقی لوگوں کو وہ عجمی کہتے ہیں کہ یہ تو گونگے ہیں، ان کی زبان کیا زبان ہے، ہماری زبان زبان ہے. اور زبان میں عربی اپنے عروج پہ تھی، شاعری، اور انہیں ان کی باتیں، ایک ایک لفظ کے لیے، ایک بات بیان کرنے کے لیے کتنے سارے لفظ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک ایسی زبان میں بھیجا کہ جو عربی جاننے والے جب سنتے وہ کہتے کہ یہ کوئی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ نے چیلنج کیا قرآن میں، کئی چیلنج. ان میں سے ایک سب سے چھوٹا چیلنج یہ ہے، سب سے آسان چیلنج سورہ بقرہ میں، سورہ 2
آیت نمبر 23 اور 24 اللہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے تعلق سے جو ہم نے اپنے بندے پر بھیجا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ لے آؤ اس میں جو سورے ہیں اس کے جیسی۔ قرآن میں کتنی سورے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم سب بھائی بیٹھے ہیں یہاں، کچھ ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی غلط جواب دے گا تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کتنی سورے ہیں قرآن میں؟ 114۔ چھوٹی سے چھوٹی سورت تو صرف 3 آیتوں کی ہے۔ اللہ نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس میں جو سورہ ہیں اس میں سے کسی کے جیسی سورہ لے آؤ۔ وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے گواہوں کو بلاؤ اللہ کے علاوہ اگر سچ کہتے ہو تو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں کر پاؤں گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر پاؤں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو اس آگ سے ڈرو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جن پتھروں کو تم پوچھتے ہو وہ ایندھن ہے وہاں کا، اس جہنم کی آگ کا۔ اللہ کہتا ہے اس آگ سے ڈرو، نہیں لا پاؤں گے تو ڈرو اس آگ سے، وارننگ لے لو اس آگ کی جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور آپ دیکھو میرے بھائیوں، سوچو، ابو لہب، ابو جہل، نام سنا ہے نا ہم نے، کتنی دشمنی تھی ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا کیا وہ لوگ کرتے تھے جو مکہ کے مشرک تھے، کفار مشرکین، کتنی چیزیں دشمنی میں کیا۔ بدر کی جنگ لڑنے آ گئے، کچلنے آ گئے، احد کی جنگ لڑنے آ گئے، خندق کی جنگ لڑنے آ گئے، لیکن یہ سب کرنے کی جگہ اگر ایک سورہ لے آتے قرآن جیسی تو معاملہ ختم، بات ختم ہو جاتی، لیکن وہ نہیں لا پائے، سورہ نہیں لا پائے، وہاں جا کر ہار گئے۔ قرآن کی زبان اتنی اچھی، اتنی عمدہ، اتنی نفیس کہ وہ کلام کو سن کر کے کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ لیکن اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب زمانہ آج کے زمانے میں آ گئے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات دیکھی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات دیکھی، 1400 سال پہلے کی زمانے کی بات دیکھی، اب آج آتے ہیں۔ آج کے انسان کو کیا چیز کا سب سے عمدہ، سب سے زیادہ کریز کس چیز کا ہے؟ سب سے زیادہ اسے کیا چیز اچھی لگتی ہے آج کے انسان کو؟ بتائیے، جو ماڈرن انسان، پڑھنے لکھنے والے لوگ، بڑے بڑے سب، انہیں کیا چیز سب سے بڑی لگتی ہے؟ کیا چیز بتائیے؟ وہ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، مومنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مومنوں کے لیے تو سب سے بڑی چیز اللہ کا کلام ہے، اسلام ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ لیکن باقی لوگوں کو سب سے بڑی چیز کیا لگتی ہے؟ بتائیے، اتنا مشکل جواب نہیں ہے۔ کیا لگتا ہے؟ سائنس۔ آج انہیں سائنس سب سے بڑی چیز لگتی ہے، وگیان سب سے بڑی چیز لگتی ہے۔ آگے بڑھ گیا ہے زمانہ، وہ کہتے ہیں پرانی 1400 سال پرانی باتیں مت کرو ہمارے پاس، آئیے ہم آج کے زمانے کی ان کی کچھ باتیں لے کر غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں آج رات آپ سب کے سامنے قرآن کی کئی آیتیں انشاءاللہ پیش کروں گا اور بہت ساری باتیں کریں گے۔ میں ان ساری باتوں کو بہت آسان طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم آسمانوں کی، زمین کی، دریاؤں کی بہت سی باتیں اب کرنے والے ہیں، تو اس پوری ان باتوں کے لیے ذہنی طور پر تھوڑے تیار ہو جائیں میرے بھائیوں۔ آئیے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، ہم سائنٹسٹ، ویگیانک لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں، ان سے جا کر پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ یہ دنیا بنی کیسا؟ یہ دنیا جو آج یہ زمین ہے، یہ سورج، یہ ستارے، یہ چاند، یہ بنے کیسا؟ کیسے بنے؟ اب وہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، سنیے کیا بتاتے ہیں، پہلے ان کی بات سن لیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو سورج ہے، یہ ستارے ہے، یہ چاند ہے، یہ زمین ہے، یہ سب کے ساتھ پہلے ایک تھے۔ سب کے سب کیا تھے؟ ایک۔ بولے سب کے سب یہ ایک بہت بڑا حصہ تھے جس کو وہ لوگ کہتے ہیں پرائمری نیبیولا، سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ سب کے سب ایک تھے۔ وہ کہتے ہیں اچھا سورج اور زمین، ستارے، یہ چاند، یہ سب ایک تھے، کہاں سے باتیں پتہ چلی؟ وہ بولے کہ دیکھو یہ سب ایک تھے، سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں ان کی بات، اب تک ہم نے بات کرنا شروع نہیں کیا ہے۔
ان کی بات بتا رہے ہیں, آپ ان کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ سب ایک تھا اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا. پھر ایک بہت بڑا دھماکہ, وہ لوگ کہتے ہیں بگ بینگ. اور یہ دھماکے سے کیا ہوا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس بڑے حصے کے الگ ہو گئے, اور الگ ہو کر بہت بہت سارے لاکھوں سالوں کے بعد, ٹھنڈا ہونے کے بعد کوئی چیز ستارہ بن گیا, کوئی چاند, کوئی زمین, کوئی سورج. یہ سب ایسا پہلے ایک تھے. ہم کہتے ہیں کہ کہاں سے معلوم پڑا تمہیں یہ سب ایک تھے, یہ سب کیا بول رہے ہو؟ وہ لوگ بتاتے ہیں ہمیں, وہ کہتے ہیں نہیں, یہ ہمارے خیالوں کی بات نہیں ہے, ہمارے پاس دلیل ہے اس بات کی. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے پاورفل ٹیلیسکوپ ہے, دوربینیں ہیں جو ٹیلیسکوپ جس سے ستاروں کو دیکھتے ہیں, اور بہت سارے پاورفل, ہم نے سالوں سے دیکھا ہے, اس کی ریکارڈنگ کی ہے. جیسے ریکارڈنگ چل رہی ہے نا یہ, اب ریکارڈنگ میں آپ کو معلوم ہے نا ریوائنڈ, ایک ہوتا ہے فاسٹ فارورڈ, ایک ہوتا ہے ریوائنڈ, پیچھے جانے کے لیے. بولے وہ ریکارڈنگ میں ہم نے دیکھا کہ یہ سب جو ہے نا دور ہو رہے ہیں. سب کیا ہو رہے ہیں؟ دور. اس کو ریوائنڈ میں پلے کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قریب آ رہے ہیں. ہو رہے ہیں دور, ریوائنڈ میں کریں گے تو کیا قریب آ رہے ہیں. تو اس سے ہم نے سمجھا کہ یہ پہلے ایک تھے, پھر یہاں سے دھماکہ ہو کے ہوا, کیونکہ قریب آ کے آخر میں ریوائنڈ میں پیچھے جائیں گے تو کہیں سب ایک ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں اسٹیون ہاکنز, ایک اپاہج سائنٹسٹ, بہت بڑے دماغ والے, بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, انڈیا میں بھی آئے تھے کچھ سالوں پہلے, شاید آپ نے فوٹو دیکھی ہوگی. وہ اپنی کتاب A Brief History of Time میں لکھتے ہیں, The discovery of bridges of matter in space is one of the biggest discoveries of this century, which gives irrefutable evidence to the Big Bang theory. وہ کہتے ہیں جو آسمانوں میں ہمیں bridges of matter, ہمیں جو مٹیریل ملا ہے, جو بیچ میں جو چیزیں ہیں, آسمان میں خالی نہیں ہے سب کچھ, بیچ میں مٹیریل ہے, تھوڑی دیر بعد بتانے والا ہوں کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے کیلکولیشن سے ہمیں یہ بات کی پوری پکی دلیل مل گئی کہ یہ سب پہلے ایک تھے. ہم ان سے پوچھیں ٹھیک ہے آسمان و زمین ایک تھے, پھر جدا ہوئے, کب معلوم پڑا تمہیں یہ؟ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ 1973 میں پتا چلا. کب؟ 1973. اردو میں سال بتائیے. دیکھیے میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میری تعلیم انگلش میڈیم سے ہے, تو میں کئی لفظ اردو میں, آسان اردو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. 1973 سال میں, یعنی آج سے کتنے سال پہلے؟ تقریباً 37 سال پہلے, 1973. بس 1973 میں پتا چلا. بولے 2 فرینچ سائنٹسٹ جنہوں نے یہ بات معلوم کی, ان کو نوبل ایوارڈ بھی ہم نے دیا. سب سے بڑا سائنٹیفک دنیا کا سب سے بڑا انعام, سب سے بڑا پرائز, نوبل ایوارڈ ہم نے دیا یہ ڈسکوری کے لیے. اور تبھی بھی تھیوری تھی, آگے جا کے ہمیں اور دلیل ملی, اب جا کے ثابت ہوا ہے, کچھ 10 سال ہوئے ثابت ہو کر. ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ تو بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہی بات آج سے 1400 سال پہلے کسی نے بتایا ہو؟ 1400 سال پہلے. کہتے ہیں 1400 سال, ہمیں تو 1973 میں پتا چلا, 1400 سال پہلے کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ امپاسبل. اب ہم بتا رہے ہیں قرآن کی آیت, سورہ الانبیاء, سورہ نمبر 21, آیت نمبر 30. یاد کرو, آسان ہے, کسی سائنس والے کو بتاؤ کبھی, اور خود بھی غور کریں گے. اللہ کے کلام پہ غور کرو میرے بھائیوں. افلا تعقلون, عقل نہیں استعمال کرو گے, غور کریں ہم سب. سورہ 21 آیت نمبر 30, سورہ 21 آیت نمبر 30. اللہ کہتا ہے اولم یر الذین کفروا, کیا یہ انکار کرنے والے, کیا یہ لوگ یہ دیکھتے نہیں؟ کیا وہ لوگ, کون لوگ؟ انکار کرنے والے جو لوگ ہیں, کیا وہ لوگ یہ دیکھتے نہیں؟ کیا؟ اللہ کہتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا, ان السماوات والارض, کہ آسمان اور زمین یہ سب رتقا, رتقا کا مطلب سلے ہوئے, گھلے ملے ہوئے. رتقا, آسمان اور زمین کیا تھے؟ رتقا, گھلے ملے ہوئے تھے, سلے ہوئے تھے, ملے ہوئے تھے. آسمان و زمین ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو جدا کر دیا. فتقا, فار دیا, الگ کر دیا, جدا کر دیا. کیا یہ وہی بات نہیں بیان کر رہی ہے؟ آج جا کے جو مجھے پتا چلا 1400 سال پہلے وہی بات
کون سوچ سکتا تھا وہاں ریگستان میں بیٹھ کر، ٹیلیسکوپ وغیرہ کچھ بنا نہیں تھا، کون بیٹھ کر کے یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے دور دراز یہ سب ایک تھے؟ رتقا کانتا رتقن، کون سوچ سکتا تھا یہ؟ کیا کسی کو پتا چل سکتا تھا؟ کس کو پتا ہو سکتا تھا؟ بتاؤ کس کو پتا ہو سکتا تھا یہ بات؟ بتاؤ، بتائیے کس کو یہ بات 1400 سال پہلے پتا ہو سکتی تھی؟ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ کو۔ الا یعلم من خلق، کیا جس نے بنایا وہ نہیں جانے گا؟ جس نے یہ کیا وہ نہیں جانے گا؟ یقیناً وہ جانے گا۔ یہ انسانوں کی غور کرنے کی بات ہے، اللہ جانتا ہے، اور وہی بات اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹلی بیان کی۔ کیا یہ دلیل نہیں ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسلام اللہ کا دین ہے؟ آئیے آگے بڑھیں۔ سائنٹسٹ اسی موضوع پہ آگے دوسری بات یہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب آسمان و زمین ایسے ہی نہیں بن گئے، بولتے ہیں پہلے یہ سب، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب ایسے نہیں بن گئے، پہلے دھوئیں کی طرح تھے، دھوئیں کی طرح۔ سوچیے، بات پہ غور کریے، کیسے تھے یہ سورج اور چاند؟ یہ سب دھوئیں کی طرح۔ بولے پھر ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر فارم پکڑا، کوئی سورج بنا، کوئی چاند، لیکن تھا دھوئیں کی طرح۔ کب پتا چلا آپ کو یہ؟ بولے بہت ساری سٹڈیز کے بعد، بہت سارے کیلکولیشنز کے بعد ہم نے یہ بات سمجھی۔ ابھی 1400 سال پہلے پتا ہو سکتی تھی کہ سب یہ دھوئیں کی طرح تھا؟ کسی کو پتا ہو سکتی تھی؟ تو نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فصلت میں اللہ نے واضح طور پر بتایا ہے، سورہ 41 آیت نمبر 11، ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا۔ آسمان یہ جو تھا، سب جو ستارے سب کیا تھے؟ دھوئیں تھے۔ وہی دخان، دھواں تھا۔ سبحان اللہ، کس کو پتا ہو سکتا تھا یہ 1400 سال پہلے؟ اچھا ایک بات یہ سمجھ لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے تیر اندازی یا نشانہ لگانا، ٹارگٹ پریکٹس، اگر کوئی اندھیرے میں شوٹنگ کرے گا، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک بات صحیح ہو جائے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن بہت سارے غلط شاٹ بھی دکھائی دیں گے۔ اندھیرے میں شوٹنگ کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی نشانے پہ لگ جائے، لیکن بہت سارے غلط بھی تو دکھائی دیں گے نا۔ قرآن کی وہی تو خاصیت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نساء میں سورہ 4 آیت نمبر 82 اللہ کہتا ہے کہ کیا وہ لوگ قرآن پر غور و تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، وہ لوگ کون لوگ؟ نہیں ماننے والے، وہ لوگ اس قرآن پر غور و تدبر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی، لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت سارے اختلافات ملتے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتے تو بہت سارے غلط نشانات لگے ہوئے ملتے، صحیح مل جاتا لیکن غلط بہت سارا مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کی یہ بھی ایک اور خاصیت ہے کہ قرآن میں بہت ساری ایسی باتیں میں آج رات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فراتن وہذا ملح نجاج، یہ ہے جو عذب فراتن، میٹھا اور پینے جیسا، پینے پسند۔ وہذا ملح نجاج، یہ کھارا ہے اور اس ٹائپ کا ہے، کھارے پن میں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بیریئر رکھا جو دونوں تجاوز نہیں کرتے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اب ہم آتے ہیں انسانی جسم پر۔ انسانی جسم میں یا کوئی بھی زندہ چیز، کوئی بھی زندہ جیوت چیز، چاہے وہ پلانٹس ہو، پودے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پھل ہو، سارے زندہ چیزوں میں، جیسے جو زندہ چیزیں نہیں ہیں اس کا سب سے چھوٹا حصہ ذرہ تھا، یہاں پہ سب سے چھوٹا حصہ سیل ہے۔ سیل، زندہ چیزوں کا سب سے چھوٹا حصہ سیل ہے۔ کب دیکھا یہ؟ سائنس نے یہ
بڑے پاورفل قسم کے مائکروسکوپ. دیکھیے شروع کے جو مائکروسکوپ بنا تھا تو وہ 10 گنا بڑا بتاتا تھا, لیکن بعد میں جو پاورفل مائکروسکوپس بنے تو کئیوں گنا بڑا بتا کر چھوٹی سے چھوٹی باریک سے باریک چیز کو وہ بتاتے تھے. تو تب انہوں نے دیکھا کہ یہ سیل ہے, اور سیل کے اندر کیا دکھ رہا ہے, اور کیا عجیب چیز پائی انہوں نے, پتا ہے آپ کو؟ انہوں نے پایا کہ سیل کے اندر پانی, سائٹوپلازم, 80% سائٹوپلازم ہوتا ہے جو پانی سے بنا ہوا ہوتا ہے, جس کا غالب حصہ پانی ہوتا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ ہر زندہ چیز کے اندر کیا ہے؟ پانی. انسانوں میں کیا چیز سے بنے ہیں انسان؟ بنیادی طور پر پانی. آئیے قرآن کی آیت پہ غور کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے سورہ الانبیاء میں, سورہ 21 آیت نمبر 30, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. ہم نے پانی سے بنایا ساری زندہ چیزوں کو. ساری زندہ چیزوں کو اللہ نے کیسے بنایا؟ پانی سے. سبحان اللہ. افلا یؤمنون, کیا تم ایمان پھر بھی نہیں لاؤ گے؟ کیا پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ اور کیا چاہیے ایمان لانے؟ اتنی بڑی بات بتا دی اللہ نے, پانی سے بنے ہو. ریگستان میں کون سوچ سکتا تھا کہ ہم پانی سے بنے ہیں؟ ساری زندہ چیزیں پانی سے بنی ہیں. کون سوچ سکتا ہے جہاں پانی کی کمی ہے؟ ہاں, کل شیء ہے, ساری زندہ چیزیں. آگے دیکھتے ہیں, سائنس میں پودوں پہ آتے ہیں. سائنس نے دیکھا کہ پودوں میں 2 ٹائپ کے پودوں کے اندر نر بھی ہوتے ہیں, مادہ بھی ہوتے ہیں, 2 حصے ہوتے ہیں. اور نر اور مادہ یہ دونوں معاملہ میل اور فیمیل پارٹس ہوتے ہیں. یہ بعد میں پتا چلا جب باٹنی کے سائنس کے اندر بہت غور سے سٹڈی کیا, بہت زیادہ سٹڈیز کی گئی, تو پایا کہ میل پارٹس ہوتے ہیں, فیمیل پارٹس ہوتے ہیں. نر اور مادہ کا معاملہ ہوتا ہے پلانٹس میں بھی. اور یہ بات انہیں پتا چلی. کب پتا چلی؟ اب کل ہی کہیں گے نا. قرآن میں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 یاد کر سکتے ہیں. 36 کا آنکڑا ہے. اللہ کہتا ہے سبحان الذی خلق الازواج, پاک ہے وہ ذات جس نے بنایا جوڑے. خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض, جو سب جو زمین سے اگتا ہے اس میں جوڑے بنائے اللہ نے. ومن انفسکم, اور تم میں بھی جوڑے بنائے. ومما لا یعلمون, اور ان چیزوں میں بھی جوڑے بنائے جن کو تم نہیں جانتے. آج الیکٹریسٹی میں بھی جوڑا ہوتا ہے, نیگیٹو پازیٹو. اور سائنٹسٹ بڑی بڑی ریسرچ ہیں, میٹر میں بھی جوڑا ہوتا ہے, میٹر اور اینٹی میٹر, یہ بہت ساری ریسرچ ہیں. وہ مما لا یعلمون, تم جو نہیں جانتے وہ سب میں بھی جوڑے ہیں. کس کو پتا ہو سکتا تھا کہ یہ پودے, کچھ دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے یہ گھاس اگ رہی ہے, یہ پودے اگ رہے ہیں, اس میں جوڑے ہیں. کون سوچ سکتا تھا 1400 سال پہلے اس کے اندر جوڑے, اور جو چیزیں نہیں آئی ہیں اس سب بھی میں بھی جوڑے ہیں. کس کو پتا ہو سکتا تھا 1400 سال پہلے؟ ہم آگے بڑھتے ہیں. مکھی, مدھو مکھی, جو شہد کی مکھی ہم دیکھتے ہیں. شہد کی مکھی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائی. سورہ نحل شہد کی مکھی کے اوپر نام بھی اس سورہ کا ہے. سورہ 16 آیت نمبر 68-69 اللہ کہتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ, ہم نے شہد کی مکھی کو یہ وحی دی, یہ بات سمجھائی, اس کے دل میں ڈالی کہ وہ اپنے گھروں کو بنائے, پیڑوں میں, انسانوں کے گھروں کے اندر, گھروں کے ساتھ اپنے گھر کو بنائے, اور اللہ کے راستے پہ چل کر اپنا رزق حاصل کرے. اس میں آپ اگر ایک بات پہ غور کریں, کئی باتیں ہیں غور کرنے کی, ایک بات ہم غور کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا, کہ تو چل, یہ وحی دی, تو چل اپنے رب کے راستے پر, اپنے رب کے راستے سے, جو بتایا ہوا راستہ ہے اس پہ چل, اور حاصل کر اپنا رزق. آج سائنس نے 1973 میں بڑے سائنٹسٹ کو یہ چیز کا نوبل پرائز اس چیز کے لیے بھی ملا. کیا پتا چلا؟
وہ لوگوں نے ڈسکور کیا کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہے ان کا ایک اپنا کمیونیکیشن ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ. وہ پروں کو ہلا کر ایک دوسرے کو پورا راستہ بتا دیتے ہیں کہ میں نے یہ راستے پہ دیکھا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہاں چلے جاتے ہیں. اب یہ جو کمیونیکیشن ہے، جو ان کی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ، اپنے رب کے راستے پر چل تو، ذُلُلًا، پستی کے ساتھ، اللہ کی بات مان کر. تو اللہ تعالیٰ نے وحی دی ہے، ایک خاص چیز ہے یہاں پر. ایک اور بات اگر دیکھیں، آج سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں نا، وہ کام کرنے والی مکھیاں کون ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ مذکر ہوتی ہے مؤنث، نر یا مادہ؟ پتہ چلتا ہے وہ سب مؤنث ہوتی ہے، مرد کام نہیں کرتے شہد کی مکھیوں میں، وہ عورتیں ہوتی ہیں جو جا کے کام کرتی ہے. کیسے پتا چلا؟ یہ جب سائنس نے ابھی اسٹڈی کیا کر کے پتا چلا کہ یہ جو جا کر لے کر آتی ہے شہد، جو کھا پی کے آتی ہے، اس میں پیٹ میں سے شہد نکلتا ہے، سب کچھ سب کے سب مؤنث، فیمیل، لیڈیز کا معاملہ ہے. کیا یہ بات پتا تھی کسی کو 1400 سال پہلے؟ نہیں پتا تھی. لیکن قرآن میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کہا اتخذی، اتخذی یہ مؤنث کا صیغہ ہے، فیمیل صیغہ ہے. تم لے لو، تو لے لے مؤنث. اردو زبان میں مذکر مؤنث یہ لے لو، مرد کو بھی کہیں گے عورتوں کو بھی کہیں گے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. افعل یہ کر، مرد کو کہیں گے. افعلی مؤنث کو کہیں گے. وہاں پہ لی آخر میں آیا جاتا ہے، وہ دیکھیے لی یہاں دکھے گا. تو اتخذی لے لے، کلی کھا لے مؤنث، یا دکھ رہا ہے نا آخر میں، کلی. فسلکی چل مؤنث. سب یعنی کہ جو بیان قرآن میں ہے نا، وہ بیان کرنے والا یہ بخوبی جانتا ہے کہ مؤنث ہی کام کر رہے ہیں، مذکر نہیں کر رہا ہے. یہ بات کس کو پتا تھی؟ کیا ہم لوگوں کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے وہ مؤنث ہے؟ ہاں، یہاں تو ہم لوگ کام کرنے جاتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں بھی مذکر ہی ہوگا معاملہ، وہاں پہ الٹا معاملہ چلتا ہے. یہ کون؟ ایسے پرانے ڈرامہ وغیرہ میں کوئی شہد کی مکھی بنتا ہے تو وہ لوگ سولجر مذکر بتاتے تھے. شیکسپیئر بہت بڑے انگلش کے آتھر ہیں، اپنا ان کا ایک ڈرامہ ہے، وہ اس میں بتاتے ہیں کہ یہ مذکر تھے، کیونکہ کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ مؤنث کا صیغہ وہاں پہ ہے، مؤنث ہے. لیکن قرآن کی آیت پڑھ کے تو واضح ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں کہ مسلمانوں نے آگے کی قرآن کے بعد کی پیڑھیوں میں کتنا سائنس میں آگے بڑھے. بڑے بڑے سائنٹسٹ، پوری لسٹ بیان کریں تو اس میں بھی وقت ختم ہو جائے گا. بڑے بڑے سائنٹسٹ، مسلمان سائنٹسٹ، جن کا آج نام و نشان بھی لوگ بتاتے نہیں ہیں، لیکن انسائکلوپیڈیا میں دیکھو تو مل جاتا ہے. وہی چیزیں بعد میں جا کر ویسٹرن ورلڈ نے وہاں سے لے کر بتا دیا اور ان کا نام مشہور ہو گیا. بہت سی چیزیں. آگے ہم دیکھتے ہیں جو مکڑی کا جالا، جو مکڑی ہوتی ہے سپائڈر، تو سپائڈر کے بارے میں اس کا جو گھر ہوتا ہے، جالا کیسا ہوتا ہے دکھنے میں؟ بہت ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے نا، پھونکو تو چلے جائے گا، ہل جائے گا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر یہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. اوہن البیوتی، گھروں میں سب سے کمزور گھر. اب دکھنے میں تو ڈھیلا ڈھالا وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن آج جب سائنس نے اور سٹڈی کیا تو ان کو پتا چلا کہ اس گھر میں اور بھی کمزوریاں ہوتی ہیں. نمبر 1، جیسے ہی تعلقات ختم ہو گئے تو مؤنث سپائڈر جو ہے مذکر کو مار ڈالتی ہے. نمبر 1 کمزور. اوہن البیوتی، گھروں میں سب سے کمزور گھر، کہ جس کے اندر بیوی شوہر کو مار ڈالے تو وہاں بیوی شوہر کو مار ڈالتی ہے. نمبر 1 اور کھا جاتی ہے. نمبر 2، بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں خود بھاگتی ہے بچوں کو مارنے، پھر بچے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے بھاگتے ہیں. ان کا اوہن البیوتی، سب سے کمزور گھر. کس کو پتا ہو سکتا تھا یہ 1400 سال پہلے؟ کس نے یہ اسٹڈی کیا تھا؟ میں وقت کیونکہ میرا ختم ہو چکا ہے، میں چند پوائنٹس ایسے ہی بیان کر دیتا ہوں ہلکے طور پر. فنگر پرنٹس،
جو انسانوں کی جو ہاتھ کی جو انگلیوں کی جو پور ہوتے ہیں اس پہ جو نشان یہ جو ہوتا ہے، یہ جو ڈیزائن ہوتی ہے نا، یہ لاکھوں انسانوں کو دیکھو تو بھی دو کے سیم نہیں ملیں گے، سیم نہیں ملیں گے. یہ بات کب پتا چلی؟ کچھ پیڑھیوں پہلے پتا چلا، کچھ سالوں پہلے پتا چلا. اسی لیے پولیس والے آگے کیا دیکھتے ہیں؟ فنگر پرنٹس، کہ بھئی فنگر پرنٹس مل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے نا، انگوٹھا لگانا پڑتا ہے. اب قرآن میں یہ بات سورہ قیامہ میں سورہ 75 آیت نمبر 3 سے 4 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانَ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں بنا سکتے؟ تم یہ سوچتے ہو یہ کہ تمہاری ہڈیوں کو میں نہیں جمع کر سکتا؟ اللہ کہتا ہے بلا، ہاں کر لوں گا. ہڈیوں کو جمع کرنا بلا یقیناً میں کروں گا. اللہ کہتا ہے بلا قادرین ان نسوی بنانا، میں تو قادر ہوں کہ میں تمہارے انگلیوں کے پوروں کو بھی ویسا کہ ویسا بنا دوں. کیا یہاں کچھ بات کلک ہو رہی ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا تمہاری آنکھوں کو بنا دوں، تمہارے سر کو بنا دوں. اللہ نے کہا بنانا، تمہارے انگلی کے پور کو بھی میں ویسا کہ ویسا بنا دوں. بیان کرنے والا جانتا ہے کہ انگلی کے پور میں کچھ بات ہے جو ایسی بات ہے کہ وہ بنانا بالکل مشکل بات ہے. سوچو لاکھوں انسانوں کے پور الگ 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 الگ، وہ سب بنا دینا. اللہ کہتا ہے میں تو تمہاری ہڈیاں کیا، میں تو تمہارے انگلی کے پور بھی بنا لوں. سائنس پہلے یہ مانتا تھا کہ درد دماغ سے محسوس ہوتا ہے. بعد میں پتا چلا کہ حالانکہ اس کا احساس تو دماغ میں آتا ہے، لیکن جو محسوس کرنے والے پین کو، درد محسوس کرنے والے جو حصہ ہے وہ چمڑی میں ہوتا ہے. اور بڑے بڑے سائنٹسٹ نے اس ٹاپک پہ ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ چمڑی کے اندر ہوتا ہے درد محسوس کرنے کی جو اعضاء ہوتے ہیں وہ چمڑی کے اندر ہوتے ہیں، اس کی جو ریسیپٹرز، پین ریسیپٹرز. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نساء میں سورہ 4 آیت نمبر 56 اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، انکار مت کرنا میرے بھائیوں. اللہ کے دین کا کبھی انکار مت کرنا، پورا ایمان لے آنا، اسی پہ قائم رہنا، اسی پہ ہم سب کو مرنا ہے. ان الذین کفروا سوف نصلیہم نارا، ہم انہیں بہت جلد داخل کر دیں گے جہنم کی آگ میں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ایسی آگ میں جہاں جیسے ہی چمڑیاں جل جائے گی ہم انہیں نئی چمڑیاں دے دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو محسوس کریں. اللہ تعالیٰ نے عذاب محسوس کرنے کے تعلق سے کیا کہا؟ بدلناہ جلودا غیرہا، اللہ تعالیٰ چمڑیوں کو بدل کر کے دوسری چمڑیاں دے دے گا. مطلب عذاب محسوس کرنے کا معاملہ چمڑی سے جڑا ہوا ہے، پین ریسیپٹر چمڑی میں ہے. یہ آیت دیکھ کر پروفیسر تغت تغشان ایک بڑے سائنٹسٹ تھے تھائی لینڈ کے، جو اسی موضوع پہ ریسرچ کر رہے تھے، جب ان کو بتایا گیا پہلے تو یقین نہیں کیا، کہا کہ کیسے پتا ہو سکتا تھا، ہمیں تو یہ بات ابھی پتا چلی. لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ قرآن کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کھول دیا. الحمدللہ وہ ایمان لے آئے، اس کے تعلق سے ریکارڈنگ بھی موجود ہے الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو قرآن کے اندر ہے، سائنس کے ایک ایک فیلڈ کے اندر، ایک ایک گوشے میں بہت ساری اور باتیں، یہ سب باتیں انسانوں کو نہیں پتا تھی. یہ سب باتیں رب العالمین نے بتایا. یہ کیا ہے؟ قرآن کوئی سائنس کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، یہ نشانیاں ہیں. غور کرنے والے انسانوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا رب ہے، پالنہار ہے، مالک ہے، چلانے والا ہے. اب انسانوں کو چاہیے کہ اس مالک پہ ایمان لے آئیں، اس کا انکار نہ کریں. اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، اس پہ ایمان لے آئیں. مرنے کے بعد یقیناً زندگی ہے، ہم سب پھر سے زندہ ہونے والے، اس بات پہ ایمان لے آئیں. یہ نشانیاں ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ایک نشانی بھی دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، لیکن کئی سارے لوگوں کو کئیوں نشانی مل جائے پھر بھی ایمان نہیں لاتے. میں ایک آخری آیت پڑھ کے ختم کروں گا. سورہ فصلت کی آیت ہے، سورہ 41 آیت نمبر 53 سنوریہم آیاتینا فی الافاق. بہت جلد، 1400 سال پہلے اللہ نے یہ بات قرآن میں نازل کی، بہت جلد ہم انہیں بتائیں گے
اپنی نشانیاں، سنوریہم آیاتنا فی الافاق، زمین کے دور دراز علاقوں میں، وفی انفسہم، ان کے خود کے نفسوں میں، حتی، یہاں تک، یتبین لہم، کہ واضح ہو جائے گا ان کے سامنے، انہ الحق، کہ یہی حق ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حق ہے، یہ حق سے ہمیں اعراض نہیں کرنا ہے، اسلام پہ قائم رہنا ہے، اسلام پہ ہی مرنا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد